شالوم علیکم، میں ہوں مختار بن شلو اور ہم آپ کو اپنی بائبل کلاس مساحت تورات میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ جو کچھ ہم نے پچھلی بار بات کی تھی آپ نے ضرور اسے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا اور یاد رکھا ہوگا۔ اور آپ کو یاد ہوگا پچھلی بار ہم بات کر رہے تھے کہ بائبل مقدس کے مطابق پیدائش کی کتاب کے 6 باب میں جو نفلیم عبرانی لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ کون تھے، اور ہم نے 2 نظریات ڈسکس کیے تھے۔ ایک تھا کہ رومن کیتھولک چرچ کا نظریہ کہ وہ سیت کی نسل میں سے تھے، اور دوسرا پروٹسٹنٹ لوگوں کا نظریہ کہ وہ فرشتے تھے، گرائے ہوئے فرشتے۔ اور پھر ہم نے صرف ایک بات کی تھی کہ عبرانی لفظ نفلیم کا مطلب کیا ہے، کہ فوق البشر لوگ، لیکن ہم نے آگے بات نہیں کی تھی، اور آج ہم وہاں سے اپنی بات کا آغاز کریں گے کہ یہ لوگ اصل میں تھے کون، جنہیں بنی الوہیم لکھا گیا ہے، یعنی خدا کے بیٹے۔ اور میں پڑھ رہا تھا کہ مدراش جو یہودیوں کی کتاب ہے وہ کہتی ہے کہ بنی الوہیم کا مطلب یہ نہیں کہ وہ خدا کی نسل سے تھے یا خدا کے بیٹے تھے، بلکہ جیسے ہم صفاتی طور پر کسی کو کہتے ہیں اس کا یہ مطلب ہے۔ اور مدراش کے بارے ہم نے پچھلے حصے میں، یعنی مساحت تورات کے پہلے حصے میں آپ جانتے ہیں کافی باتیں دیکھی تھی کہ مدراش جو ہے یہودیوں کی تفسیر وہ کس طرح سے بائبل کی باتوں کی وضاحت کرتی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ آج ہم اگلی بات پر گفتگو کریں گے کہ نفلیم اصل میں تھے کیا، اور کیا کیا باتیں ہیں جو ان سے وابستہ ہیں۔ ہم نے باتیں کی، اور ابھی ہم دیکھیں گے کہ کیا بائبل اس بارے میں کیا سچائی پیش کرتی ہے کہ وہ کون لوگ تھے جو نفلیم کے طور پر مشہور ہو گئے، یا پھر اتنے مشہور ہو گئے کہ انہیں خدا کے بیٹے کہا جانے لگا۔ اور اس سلسلے میں آج ہم اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے کہ کس طرح سے یہ سب کچھ ہوا، اور کس طرح سے بائبل جو ہے ہمیں اگلی بات بتاتی ہے کہ سب کچھ کیسے ہے۔ اور ایک اور بات مجھے یاد آئی کہ آخری بات جو ہم نے کی تھی وہ اپنے خداوند یسوع مسیح کے حوالے سے کی تھی کہ یسوع نے کہا کہ فرشتوں میں بیاہ شادی نہیں ہوتی۔ تو اگر وہ فرشتے تھے تو ظاہر ہے وہ بیاہ شادی نہیں کر سکتے تھے، تو ان کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے آدمی کی بیٹیوں سے شادی کی تھی۔ یہ آخری بات تھی۔ تو اس سے آگے آج ہم جو بات کا آغاز ہے اس سے کریں گے کہ کس طرح سے بات جو ہے وہ آگے گئی۔ اور آپ کو یاد ہوگا جب ہم مساحت تورات کے پہلے حصے پر بات کر رہے تھے تو میں نے بتایا تھا کہ پیدائش کی کتاب کے پہلے باب کی پہلی آیت سے لے کر 37 باب کی دوسری آیت تک کے جو بیانات ہیں وہ بزرگ موسیٰ نے ان 11 تختیوں سے نقل کیے تھے جو اس کے آباء و اجداد نے اپنے خاندانی پاس منظر، نسب ناموں اور حالات و واقعات کے بارے میں لکھی تھی۔ اور آج ہم تھوڑا سا آگے چلیں گے، اور اس وقت ہم نے دیکھا کہ جو پہلی 2 تختیاں ہیں، یعنی پیدائش کی کتاب کے پہلے 5 باب، تقریباً 5 باب کی پہلی کچھ آیتیں، پہلے باب کی پہلی آیت سے لے کر 5 باب کی کچھ آیتیں ہیں، وہاں تک جو 2 تختیاں ہیں یہ آدم نے اپنے ہاتھ سے لکھی تھی۔ اور اس کے بعد اگلا حصہ جو ہے، یعنی تیسری تختی جو ہے، یہ بزرگ نوح نے لکھی تھی۔ ٹھیک ہے جی۔ یہاں سے ہم ابھی بات کا آغاز کریں گے کہ جب نوح نے تختی لکھی تو اس نے پھر کیا بات لکھی تھی۔ اور ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا، ابھی میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ پہلے باب کی پہلی آیت سے لے کر 5ویں باب کی دوسری آیت تک جو ہے یہ 2 تختیاں ہیں جو آدم نے لکھی تھی۔ اور اس کے بعد تیسری تختی جو ہے، میں نے جیسے عرض کیا، یہ بزرگ نوح نے لکھی تھی، اور یہ پیدائش کی کتاب کے 5ویں باب کی تیسری آیت سے لے کر 6 باب کی 9ویں آیت تک ہے۔ اور اس میں وہ سارا یعنی منظر ہے جو نفیلیم کے بارے میں ہے یا سورماؤں کے بارے میں ہے۔ نفیلیم کے بارے ہم نے کچھ باتیں دیکھی، اور ابھی ہم اس سے اگلا حصہ جو ہے ابھی اس سے بات شروع کریں گے کہ بزرگ نوح کی جو تختی ہے اس میں اس نے یہ ساری باتیں لکھی کہ کیا کچھ پایا جاتا تھا۔ اور دوبارہ اب میرے ساتھ دیکھیں پیدائش کی کتاب اس کا 6 باب اور اس کی پہلی 4 آیتیں ہم دوبارہ سے پڑھیں گے۔ یہ پیدائش کی کتاب کا 6 باب پہلی آیت سے ہے۔ جب روئے زمین پر آدمی بہت بڑھنے لگے اور ان کے بیٹیاں پیدا ہوئیں تو خدا کے بیٹوں نے آدمی کی بیٹیوں کو دیکھا کہ وہ خوبصورت ہیں، اور جن کو انہوں نے چنا ان سے بیاہ کر لیا۔ تب خداوند نے کہا کہ میری روح انسان کے ساتھ ہمیشہ مزاحمت
نہ کرتی رہے گی کیونکہ وہ بھی تو بشر ہے، تو بھی اس کی عمر 120 برس کی ہوگی۔ ان دنوں میں زمین پر جبار تھے اور بعد میں جب خدا کے بیٹے انسان کی بیٹیوں کے پاس گئے تو ان کے لیے ان سے اولاد ہوئی۔ یہی قدیم زمانے کے سورما ہیں جو بڑے نامور ہوئے ہیں۔ خدا کی برکت اس کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر۔ یہاں یہی والا ہم نے پچھلی بار پڑھا اور اسی بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے آج ہم اگلی بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو خدا کے بیٹے تھے، یعنی ایک طرف نفیلیم لفظ ہے، ایک طرف بنی الوہیم ہے عبرانی میں، تو اصل میں نفیلیم کو ہی بنی الوہیم انہوں نے کہہ دیا کہ خدا کے بیٹے۔ تو کن کو کہا جاتا تھا اور یہ کون لوگ تھے؟ اور یہ بات کرتے ہوئے جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ تیسری تختی جو ہے نوح کی ہے اور چھٹے باب کی 9ویں آیت تک یہ تختی ہے۔ طوفان کا حال جو اگلی تختیوں میں ہے جو نوح کی اولاد سے منسلک ہے۔ خیر، تو اس تختی میں وہ آغاز کرتا ہے بات کا۔ تو ہم یہاں سے بات شروع کریں گے کہ خدا کے بیٹے کن کو کہا جاتا تھا، اور میں نے ابھی اگلی ریسرچ کی باتیں بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو نوح کی تختی کے مطابق جو لفظ ہے، نوح نے اپنے زمانے کے حساب سے یہ بات لکھی، اپنے تہذیب و تمدن کے حساب سے، رسم و رواج کے حساب سے اس نے بات لکھی کہ جو لوگ طاقت میں، دولت میں، قد میں لوگوں سے زیادہ ہوتے تھے ان کو خدا کے بیٹے کہا جاتا تھا۔ ٹھیک ہے، تو جیسے میں نے کہا پچھلی بار ہم نے صرف اتنی بات کی تھی کہ وہ فوق البشر تھے۔ نفیلیم کا مطلب ہے وہ گرائے ہوئے، لیکن خدا کے بیٹے کن کو کہا گیا؟ وہ لوگ جو فوق البشر تھے، یعنی عام لوگوں سے کسی بھی بات میں زیادہ ہوتے تھے۔ اور یہ بات تاریخ سے تو ثابت ہے، اور نوح نے بھی ہم نے پڑھا اپنی تختی پر بھی یہ بات لکھی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن ہم بائبل میں سے دیکھیں گے کہ کیا بائبل اس نظریے کو سپورٹ کرتی ہے کہ جو خدا کے بیٹے تھے وہ نفیلیم یعنی گرائے ہوئے فرشتے نہیں تھے؟ خدا کے بیٹے جو تھے وہ سید کی نسل بھی نہیں تھی، تو خدا کے بیٹے صاحب ثروت لوگ تھے، تو کیسے؟ اور میں نے پچھلی بار بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو جبار تھے طوفان سے پہلے بھی تھے، بعد میں بھی تھے، ہم نے گنتی کتاب میں سے دیکھا۔ ٹھیک ہے جی، تو ابھی ہم دیکھیں گے کہ یہ رواج جو تھا وہ طوفان سے پہلے بھی تھا، لوگوں کو خدا کے بیٹے کہنے کا جو عام لوگوں سے زیادہ سپیریئر ہوتے تھے، اور بعد میں بھی تھا۔ اور بعد کا ایک جو حوالہ ہے ہمیں تورات میں ملتا ہے، اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ ان 11 تختیوں میں 8ویں جو تختی تھی وہ ہے ابراہم کے بیٹے اسماعیل کا نسب نامہ۔ ٹھیک ہے جی، تو اسماعیل نے اپنی تختی میں وہ واقعہ درج کیا ہے کہ خدا کے بیٹے کن کو کہا جاتا تھا، بائبل کی روح سے کن کو کہا جاتا تھا۔ ٹھیک ہے جی، سو آئیے میرے ساتھ دیکھیں آپ پیدائش کی کتاب، اس کا 23واں باب، اس کی 1 سے 20، یہ پورا باب جو ہے آپ نوٹ کر سکتے ہیں، اور یہ باب ہے سارہ کی وفات کے بعد اس کے کفن دفن کے بارے میں، جو زمین حاصل کی گئی تھی اس کے بارے یہ سب کچھ باتیں آپ کو مل سکتی ہیں۔ لیکن ہم ساری آیتیں تو نہیں پڑھیں گے، میں کچھ آیتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، میرے ساتھ دیکھیے گا ذرا۔ پیدائش کی کتاب اس کا 23واں باب، اس کی 1 آیت سے میں اس لیے سارا بیان پڑھنا چاہتا ہوں، کچھ آیتیں، تاکہ ہمیں سارا واقعہ جو ہے واضح طور پر سمجھ آ جائے۔ تو لکھا ہے پیدائش کی کتاب اس کا 23واں باب 1 آیت سے، اور سارہ کی عمر 127 برس کی ہوئی۔ سارہ کی زندگی کے اتنے ہی سال تھے، اور سارہ نے کریت اربا میں وفات پائی، یہ کنعان ہے اور حبرون بھی کہلاتا ہے۔ اور ابراہم سارہ کے لیے ماتم اور نوحہ کرنے کو وہاں گیا۔ پھر ابراہم میت کے پاس اٹھ کر بنی ہت سے باتیں کرنے لگا اور کہا کہ میں تمہارے درمیان پردیسی اور غریب الوطن ہوں، تم اپنے ہاں گورستان کے لیے کوئی ملکیت مجھے دو تاکہ میں اپنے مردے کو آنکھ کے سامنے سے ہٹا کر دفن کر دوں۔ تب بنی ہت نے ابراہم کو جواب دیا کہ اے خداوند ہماری سن، تو ہمارے درمیان زبردست سردار ہے، ہماری قبروں میں سے جو سب سے اچھی ہو اس میں تو اپنے مردے کو دفن کر، ہم میں ایسا کوئی نہیں جو تجھ سے اپنی قبر کا انکار کرے تاکہ تو اپنا مردہ دفن نہ کر سکے۔ سو یہ واقعہ ہے کہ سارہ کی وفات کے بعد ابراہم جگہ چاہتا ہے جہاں اسے دفن کر دیا جائے، اور وہ بنی ہت ایک وہاں قبیلہ تھا اس زمانے کا،
اور ہتی قوم تاریخ میں بڑی مشہور ہے. تو ان کے پاس گیا اور انہوں نے کہا ایسے ہی لے لو جی. اور جو لفظ یہاں پر استعمال کیا گیا ہے میں عبرانی میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں. اور کیا کہا بنی ہت نے؟ اس نے کہا سیمائنو ادونی نیسی الوہیم عطا بے تو کینو. کیا مطلب ہوا؟ اس نے کہا اے خداوند. ابراہم کو کیا کہا؟ اے خداوند. ہمارا اردو ترجمہ کہتا ہے اس نے کہا تو زبردست سردار ہے، پر عبرانی کیا کہتی ہے؟ تو ہمارے درمیان میں الوہیم کا شہزادہ ہے. ٹھیک ہے جی، یعنی تو ہمارے درمیان میں کیا ہے؟ کیا ہو مطلب؟ خدا کا بیٹا ہے. کلیئر ہے جی؟ تو بائبل کہتی ہے کہ خدا کا بیٹا کس کو کہا جاتا تھا؟ وہ لوگ جو کسی بھی طرح سے زیادہ تھے دوسروں سے. تو ابراہیم ایک بڑا شخص تھا اور اس کی اپنی فوج تھی. جب سدوم پر حملہ ہوا تھا اور لوط بھی اسیر ہو کر چلا گیا تھا تو ابراہیم اسے چھڑانے کے لیے گیا اور اپنی فوج کو لے کے گیا تھا. جو صاحب ثروت لوگ تھے، میں نے عرض کیا کہ انہیں خدا کے بیٹے کہا جاتا تھا اس زمانے میں، اور یہ بائبل کا حوالہ آپ کے سامنے رکھا گیا ہے. جہاں سے ہم نے پیچھے بات چھوڑی تھی وہ ہم نے آج کمپلیٹ کی کہ خدا کے بیٹے کن کو کہا جاتا تھا. خدا کے بیٹے جو صاحب ثروت تھے، طاقت میں، دولت میں، قد میں کسی بھی طرح زیادہ ہوتے تھے، انہیں خدا کے بیٹے کہا جاتا تھا. تو یہ معاشرتی دستور تھا، بائبلی دستور نہیں ہے. تو معاشرتی دستور کے تحت ہی انہوں نے ابراہم کو بھی الوہیم کا شہزادہ کہا. واضح؟ اگلے پوائنٹ پہ آنے سے پہلے کوئی سوال ہے تو آپ بڑی آزادی سے کر سکتے ہیں. کہ میں تو اپنی طرف سے جتنا میں نے جمع کیا اپنے تک پہنچانے کی کوشش کروں گا، لیکن آپ کے ذہن میں کوئی بات آتی ہے جو سنی ہو، پڑھی ہو، دیکھی ہو تو آپ بڑی آزادی سے سوال کر سکتے ہیں. بھی ہماری بات کمپلیٹ ہوئی کہ خدا کے بیٹے کن کو کہا جاتا تھا؟ بولیے گا، خدا کے بیٹے کن کو کہا جاتا تھا؟ جو طاقت میں، دولت میں، قد میں دوسروں سے زیادہ ہوتے تھے. تو یہ سید کی نسل کی وجہ سے خدا کے بیٹے نہیں کہا جاتا تھا اور نہ ہی فرشتوں کی وجہ سے کہا جاتا تھا. ٹھیک ہے جی، آئیے ہم اگلے حصے پہ آتے ہیں اپنی کلاس کو آگے بڑھانے کے لیے. آئیے میرے ساتھ دیکھیں. یہ ہے چوتھی آیت، پیدائش کی کتاب اس کا 6واں باب اور اس کی 4 آیت. اور وہ کہتی ہے ان دنوں میں زمین پر جبار تھے اور بعد میں جب خدا کے بیٹے انسان کی بیٹیوں کے پاس گئے تو ان کے لیے ان سے اولاد ہوئی. یہی قدیم زمانے کے سورما ہیں جو بڑے نامور ہوئے ہیں. پہلی بات کہا کہ ابھی ہم دوسرے حصے پہ آئے ہیں کہ ایک طرف جبار ہیں اور ایک طرف کیا ہیں؟ بولیں سورما. اور سورما کے لیے ایک نیا لفظ لکھا ہے عبرانی زبان میں اور وہ ہے گبوریم. جبار کے لیے کیا تھا؟ نفیلیم. تو یہ دوسرا لفظ ہے عبرانی میں سورما کے لیے کیا ہے؟ گبوریم. اور گبوریم کون ہیں؟ جبار کی اولاد، نفیلیم کی اولاد. کیا پڑھا ہم نے؟ جب وہ گئے اپنی بیویوں کے پاس تو ان سے اولاد ہوئی. کون گئے؟ خدا کے بیٹے یا نفیلیم. اور یہی قدیم زمانے کے وہ کہتا سورما ہے. یعنی ابھی ہم بات کرنے لگے ہیں، یہ ویسے عام طور پر لوگ یہ بات نہیں کرتے، وہ وہاں تک ہی بات رکھتے ہیں، لیکن ہم کریں گے کیونکہ ہم تورات کا سروے پڑھ رہے ہیں کہ ان کی جو اولاد ہے، جبار کی جو اولاد ہے وہ کیا کہلائی؟ سورما. اور میں نے عرض کیا کہ اس کے لیے عبرانی زبان کا لفظ ہے گبوریم. اور گبوریم کا مطلب ہے کہ جو انگریزی میں کہتے ہیں دی مائٹی مین، ان جیسا، جیسے کوئی نہیں، فوکل بشر جیسے ہم کہہ رہے تھے. اور یہ وہ لوگ تھے، یعنی جبار نے اپنا کام کیا، اپنی طرف سے ظلم کیا، اور گبوریم نے اپنی طرف سے ظلم کیا. اور بعد میں یعنی طوفان کے بعد بھی یہ گبوریم آتے رہے. پچھلی بار آپ کو یاد ہو ہم نے پڑھا تھا کہ جب وہ کنعان میں جاسوسی کے لیے گئے تو انہوں نے کہا ہم نے وہاں بنی اناق کو دیکھا جو جبار ہیں اور جباروں کی نسل ہیں، اور ہم تو ان کے سامنے ٹڈے ہیں. تو اب ہم جباروں کی نسل کے بارے میں یا سورماؤں کے بارے میں بات کریں گے. اور پچھلی بار میں نے کہا تھا
تو ابھی میں اپنے وعدے کو پورا کرتے ہوئے بات کروں گا کہ 2 سورما اس زمانے میں بڑے مشہور ہوئے تھے. ایک کا نام تھا گلگامش اور دوسرا نام تو آپ جانتے ہی میں نے کہا تھا نمرود. گلگامش بائبل میں نہیں لکھا ہوا پر نمرود لکھا ہوا. ٹھیک ہے جی. اور کہتے ہیں کہ 2900 قبل المسیح یعنی 2900 قبل المسیح سے 2300 قبل المسیح تک زمین پر سمیری لوگ حکومت کرتے تھے اور یہ ہمارے ملک میں بھی آئے تھے آرین سے بہت سال پہلے. لیکن ہم ان کے بارے کبھی بات ہی نہیں کرتے. پچھلی بار میں کہہ رہا تھا کہ ہم صرف آرین تک جاتے ہیں. آرین سے پہلے دراوڑ تھے, ہم ان کی بات نہیں کرتے. دراوڑ سے پہلے سمیری تھے. تو سمیری حکومت تھی 2900 قبل المسیح سے 2300 قبل المسیح تک. جب سمیری حکومت تھی تو اس حکومت کے دوران مختلف خاندانوں نے حکومت کی. تو اس حکومت میں تیسرا جو حاکم خاندان آیا تھا اس میں ایک شخص پیدا ہوا, اس کا نام تھا گلگامش. اور سمیری جو نظمیں ہیں میں نے ان کا تھوڑا مطالعہ کیا تو سمیری نظموں میں گلگامش کو ہیرو کے طور پر پیش کیا گیا ہے. بے شک یہ بھی سورما تھا جو بھی تھا, لیکن اس نے بھی کافی لوگوں پر اپنا تسلط رکھا. تو جو اولاد ہے جباروں کی جنہیں سورما کہا جاتا ہے, ایک بڑا مشہور ہے یہ شخص جس کا میں نے ذکر کیا, اور اس کا زمانہ ہے 2112 قبل المسیح سے 2004 قبل المسیح. اور میں یہ اس نے حکومت کا آغاز کیا, اور بعد میں ایک جگہ ہے جو اس کا پیدائش کی کتاب ذکر کرتی ہے, اس کا نام تھا اورک. وہاں کا یہ بادشاہ تھا گلگامش. اس زمانے میں جو سورما آئے تھے ان میں ایک نام میں نے آپ کے سامنے رکھا تاریخ میں سے, اور دوسرا نام ہے جس کا بائبل نے بھی ذکر کیا, وہ اس کے بہت سال بعد آیا تھا, اور وہ ہے نمرود. اور نمرود جو ہے یہ ہے 1751 قبل المسیح میں پیدا ہوا تھا. 1751 قبل المسیح میں نمرود پیدا ہوا تھا. اور پیدائش کی کتاب اس کا 10واں باب اس کی 6 آیت سے 12ویں آیت میں آپ اس کے بارے کچھ بیان پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور اس سے پہلے کہ ہم بیان پڑھیں, ایک بات ہے جو میں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں, اور بات ہے یہودیوں کا بڑا مشہور ایک تاریخ نویس ہے, اکثر میں اس کا جب گفتگو کرتا ہوں تو ذکر کرتا ہوں, اس کا نام ہے یوسیفس. اور یوسیفس کہتا ہے کہ نمرود وہ شخص ہے جو خدا کے خلاف کھڑا ہو گیا تھا. میں بیان پڑھتا ہوں یوسیفس کا آپ کے لیے. وہ کہتا ہے نمرود وہ شخص ہے جو خدا کے خلاف کھڑا ہوا اور اس نے خود کو خدا ٹھہرایا اور لوگوں سے پرستش کا مطالبہ کیا. پھر وہ کہتا ہے کہ بعض اوقات دیوی کے طور پر نمرود کی بیوی سمیرس کو بھی اس کے ساتھ شامل کیا جاتا ہے, اور اس کی بیوی کو بطور دیوی پوجا جاتا تھا سمیرس کو, اور نمرود اور سمیرس دونوں کی پوجا کی جاتی ہے. بعد میں یہ یہاں تک بیان ہے یوسیفس کا. بعد میں ان کا بیٹا بھی اس میں شامل ہو گیا تھا, اس کا نام تھا تموز. ابھی میں بعد میں اس کے بارے کچھ بات کرتا ہوں, لیکن آئیے ہم پہلے دیکھیں گے بائبل کا بیان کہ بائبل کیا کہتی ہے. یہ دیکھیے میرے ساتھ پیدائش کی کتاب اس کا 10واں باب اس کی 6 آیت سے لکھا ہے, اور بنی حام یہ ہیں کوش اور مصر اور فوت اور کنان. اور بنی کوش یہ ہیں سبا اور حویلہ اور سبتا اور راما, اور یہ دیکھیں کیا لکھا ہے سدبا. اور بنی راما یہ ہیں سبا اور دوان لکھا نا, دوان. اور کوش سے نمرود پیدا ہوا. وہ زمین پر ایک سورما ہوا ہے, خداوند کے سامنے وہ ایک شکاری سورما ہوا ہے, اس لیے یہ مثل چلی کہ خداوند کے سامنے نمرود سا شکاری سورما. اور اس کی بادشاہی کی ابتدا ملک سنار میں بابل اور ارک اور اکاد اور کلتا سے ہوئی. ٹھیک ہے. یہ کیا ہے جی؟ سورما. خدا کے سامنے سورما. لیکن خدا کے سامنے سورما کا مطلب نہیں کہ خدا کا پسندیدہ سورما, بلکہ خدا یوسیفس کہتا ہے کہ خدا کے سامنے سورما کا مطلب ہے خدا کی مخالفت کرنے والا سورما. اور اگر آپ نے دی بائبل فلم دیکھی
تو اس میں جب وہ تیر چلاتے ہیں اوپر خدا کو مارنے کے لیے یا اس تک پہنچانے کے لیے، تو یہ ساری پیچھے یہی کہانی ہے۔ اور نمرود وہ شخص تھا دنیا میں، پہلا شخص، لکھنا چاہے تو لکھ سکتے ہیں، جس نے اپنی پرستش کا مطالبہ کیا کہ میری پوجا کرو جی۔ اور ابھی میں نے کہا کہ یوسیفس کہتا ہے کہ اس کے بعد اس کی بیوی کو بھی اس کے ساتھ پوجا جانے لگا۔ اور صرف یہاں تک بات نہیں ہے، بعد میں لوگ کہتے ہیں اس کا بیٹا بھی اس میں شامل ہو گیا، اس کا نام تھا تموز، اور 40 دن کا روزہ رکھا اس کے مرنے کے بعد سمیرس نے، ٹھیک ہے کہ جی اٹھے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے مسیحی جو 40 روزے فکس کیے گئے ہیں فروری سے مارچ اپریل تک، یہ اسی بات سے یہاں تک آئے ہیں۔ یہ ہم جب اس مضمون پر بات کریں گے تو اس کی وضاحت میں کروں گا کہ سچ ہے یا جھوٹ، لیکن بہرحال تو اس کے بعد ایک نئی جو خطرناک بات ہمارے لیے آئی ہماری دنیا میں ہمارے ایمان کے حساب سے، وہ ہے تثلیث۔ اسے کہتے ہیں نمرودی تثلیث۔ اور نمرودی تثلیث کون ہے؟ نمرود، اس کی بیوی اور اس کا بیٹا، ماں باپ بیٹا، یہ تثلیث۔ اور میں نے تاریخ میں پڑھا کہ اسلام کے آنے سے پہلے عرب میں نستوری کلیسیا کے لوگ رہتے تھے، اور ان کا ایک فرقہ تھا جسے یعقوبی فرقہ کہتے ہیں۔ وہ یہ تثلیث مانتا تھا، ماں بیٹا باپ، یعنی خدا، مقدسہ مریم اور یسوع۔ اور بعد میں جب اسلام آیا تو یہی باتیں ان تک پہنچی اور انہوں نے انہیں قبول نہیں کیا، آج تک نہیں قبول کرتے۔ آج تک وہ یہی کہتے ہیں کہ کیا مریم خدا کی بیوی ہے؟ اور بات تو ٹھیک ہے، ہم تو نہیں مانتے کہ مقدسہ مریم بھی تثلیث میں آتی ہے، بلکہ ہمارا ایک بڑا مشہور فرقہ رومن کیتھولک چرچ ہے، بے شک وہ مقدسہ مریم کو بہت عزت دیتے ہیں، دینی بھی چاہیے، وہ کچھ زیادہ دیتے ہیں، لیکن یہ کبھی نہیں وہ کہتے کہ مقدسہ مریم تثلیث کا حصہ ہے۔ کیا خیال ہے؟ بالکل نہیں کہتے۔ اس کی پرستش ہے یا اس سے دعا، یہ ایک لاکھ بات ہے ان کا معاملہ، لیکن وہ تثلیث میں اسے شامل نہیں کرتے۔ سو اس بدعتی فرقے کی وجہ سے، یعقوبی فرقے کی وجہ سے جو یہ تثلیث مانتے تھے، آج تک ہم اہل اسلام کو تثلیث نہیں سمجھا پائے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہم جب روح القدس کی بات کرتے ہیں، باپ اور بیٹا روح القدس، تو وہ روح القدس کو جبرائیل کہہ دیتے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے ہمارے دوست ہیں قاری صاحب، وہ آئے تھے تو یہی بات ہم کر رہے تھے، تو میں نے ان سے کہا نہیں ایسا نہیں ہے، تو مجھے انہوں نے کہا کہ نہیں، علامہ تقی صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے تو اس میں انہوں نے ایسا ہی لکھا ہے پرانے حساب سے۔ تو میں نے کہا علامہ صاحب نے وہی بات پڑھی ہوگی، لیکن کاش علامہ صاحب ہم سے ملیں، مسیحیوں سے، ان سے پوچھیں، سنی سنائی بات نہ کریں اور پھر لکھیں کہ سچ کیا ہے۔ ہم تو ایسی تصریح نہیں مانتے۔ خیر، تو بہرحال یہ بات ہو رہی تھی کہ نمرود کی وجہ سے دنیا میں کیا کچھ ہوا۔ شکاری سورما تھا، شکاری سورما سمجھتے ہیں، ظلم و تشدد کرنے والا، خدا کے خلاف کھڑا ہو گیا، چھوٹی بات تو نہیں۔ تو اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں، دو باتیں ابھی میں نے کہی کہ سورما جو تھے، جباروں کی اولاد سورما، تو سورما کیسے تھے؟ ابھی میں نے دو صرف لوگوں کا ذکر کیا، ایک گلگامش کا اور دوسرا نمرود کا، اور بھی بڑے تھے لیکن یہ مشہور ہیں زیادہ، ایک تاریخی طور پر، ایک بائبل میں اس کا ذکر آتا ہے۔ سو آگے جانے سے پہلے اگر آپ کا سوال ہے تو آپ بڑی آزادی سے کر سکتے ہیں، جی پلیز سوال۔ اس کے بعد اگلا ذکر ہے، آپ میرے ساتھ دیکھیے گا، گنتی کی کتاب، اس کا 13واں باب اور اس کی 33ویں آیت۔ یہ ہم نے پچھلی بار بھی دیکھا تھا، ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ لوگ وہاں پہنچے تھے تو انہوں نے وہاں کیا دیکھا۔ جب وہ کنعان میں ابھی جا رہے تھے تو اس سے پہلے انہوں نے کیا، جو اپنی اسٹریٹجی بنائی تھی، حکمت عملی کے تحت کس طرح سے انہوں نے کنعان کے بارے جاننا چاہا، تو یہ ذرا دیکھیے۔ گنتی کی کتاب، اس کا 13واں باب اور اس کی 33ویں آیت۔ اگر آپ نکالیں تو مہربانی سے پڑھ لیجیے۔ جی۔ اور ہم نے وہاں بنی اناق کو بھی دیکھا جو جبار ہے اور جباروں کی نسل سے ہے، اور ہم تو اپنی ہی نگاہ میں ایسے تھے جیسے ٹڈے ہوتے ہیں، اور ایسے ہی ان کی نگاہ میں تھے۔ جی ٹھیک ہے جی۔ سو پچھلی بار بھی ہم نے یہ حوالہ دیکھا تھا کہ لوگ جاسوسی کرنے گئے
اور صرف 2 لوگوں نے اچھی خبر دی، یشوع اور کالب نے، باقیوں نے 10 نے بری خبر دی تھی. اور بری خبروں میں یہ ساری باتیں پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا کہ ہم اس لائق نہیں کہ ان پر حملہ کر دیں، اور یہ وہ ایسے لوگ ہیں، ایسا ملک ہے جو لوگوں کو کھا جاتا ہے، آدمی بڑے قادور ہیں. اور ابھی جو آیت پڑھی گئی وہ کہتا ہے اور ہم نے وہاں بنی عناق کو بھی دیکھا جو جبار ہیں اور جباروں کی نسل سے ہیں، اور ہم تو اپنی ہی نگاہ میں ایسے تھے جیسے ٹڈے ہوتے ہیں ویسے ہی ان کی نگاہ میں تھے. اگلی بات جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ گلگامش اور نمرود کے علاوہ جو سورما لوگ تھے جباروں کی نسل میں سے، ابھی ان کے ایک فرقے کا یہاں ذکر کیا گیا ہے، ایک گروپ کا ذکر کیا گیا ہے. تو سورماؤں کا ایک گروپ تھا، اسے کہتے تھے عناق. ٹھیک ہے جی، واضح ہے. پہلے ہم نے جباروں کی بات کی، ابھی سورما کی بات کر رہے ہیں. تو سورما کی نسل میں سے اگلا گروپ، ایک نام، جیسے لوگوں کے بعد میں نام رکھے جاتے ہیں، تو ایک نام ہے بنی عناق. تو انہوں نے کہا جباروں کو دیکھا، جبار تھے، جباروں کی نسل تھی، اور بنی عناق بھی دیکھے. تو یہ گروپ ہے. تو بنی عناق کا یہاں ذکر آتا ہے. تو اگلا جو گروپ ہے یہ بنی عناق کا ہے، جن کو انہوں نے ارض موعودہ میں دیکھا. اور یہ زمانہ ہے 15ویں صدی قبل مسیح کا، بلکہ بالکل اینڈ ہے، کیونکہ 1405 قبل مسیح میں وہ دریائے یردن سے پار کنعان میں آ گئے تھے. 1405 قبل مسیح سے پہلے کی باتیں ہیں، جب وہ حال دریافت کرنے گئے تھے جاسوس. جی سوال کر سکتے ہیں. ابھی میں نے عرض کیا اگلے حصے میں ہم ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ سورما کون تھے. چوتھی جو بات ہے اور دوسری قسم ان کی، اس کا بائبل میں ذکر آتا ہے. جباروں کی نسل جو تھی سورما تھے، ان کی پہلی قسم کا میں نے ذکر کیا بنی عناق یا عناق یا عناقیم جمع میں، اور دوسری ہے اسے کہتے ہیں رفائیم. پچھلی بار میں نے کہا تھا کہ ہم ان کے بارے بات کریں گے، تو ابھی میں تھوڑی سی وضاحت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. رفائیم، اور یہ والا بھی ہم نے دیکھا، ابھی دوبارہ دیکھیں گے. استثناء کی کتاب، اس کا 3 باب، اس کی 11ویں آیت ذرا دیکھیے. استثناء کی کتاب، اس کا 3 باب اور اس کی 11ویں آیت. جی ذرا نکالیں تو پڑھ لیں. کیونکہ رفائم کی نسل میں سے فقط بیسن کا بادشاہ اوج باقی رہا تھا. اس کا پلنگ لوہے کا بنا ہوا تھا، اور وہ بنی امون کے شہر ربا میں موجود ہے، اور آدمی کے ہاتھ کے ناپ کے مطابق 9 ہاتھ لمبا اور 4 ہاتھ چوڑا ہے. ٹھیک ہے جی. کیا پڑھا ہم نے؟ کیونکہ رفائم کی نسل میں سے فقط بسن کا بادشاہ اوج، ٹھیک ہے جی، بسن کا بادشاہ اوج باقی رہا تھا. یہ کب کی بات ہے؟ جب وہ آگے بڑھے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں، بسن کا بادشاہ اوج، اور باتیں آتی ہیں، ہم بلق بن صفور جو مواب کا بادشاہ، اس کے بارے باتیں کرتے ہیں. جب بالکل کنعان کے پاس پہنچ گئے تھے بنی اسرائیل، اور وہ اس ملک سے گزر کر جا رہے تھے، تو ایسے لوگ تھے جنہوں نے ان کو گزرنے نہیں دیا تھا. انہوں نے کہا کہ ہم کچھ نہیں نقصان کریں گے، گزر جائیں گے، پر انہوں نے ان کو شاید اپنی طاقت پہ مان ہوگا، انہوں نے گزرنے نہیں دیا. تو ابھی ایک شخص کا ذکر آتا ہے کہ اس کا نام تھا اوج، اور وہ کتنا بڑا تھا جی؟ اس کے یہاں پلنگ کا سائز لکھا ہوا ہے، اور پلنگ کا سائز کیا ہے؟ 9 ہاتھ لمبا اور 4 ہاتھ چوڑا پلنگ. اور یہ بنتا ہے قریباً 13.5 فٹ لمبا اور 6 فٹ چوڑا پلنگ تھا اس کا. تو سوچ سکتے ہیں 13.5 فٹ شاید ہماری اس دیوار سے اس دیوار کے آگے تو رہ جائے، اتنا پلنگ. اور بندہ بھی اس سے صحیح ہوا. اور اگر آپ دیکھیں جو ویڈیو ہم نے پوسٹ کی ہے، اس پہ جو ٹائٹل میں نے لگانے کی کوشش کی ہے تھامنیل کے طور پہ، اس میں ٹائٹل پیج پہ تھامنیل کے طور پر 6 فٹ سے لے کر آگے سارے میں نے دکھائے ہیں 36 فٹ تک، 36 فٹ تک. ٹھیک ہے. تو اس کا پلنگ کتنا ہے جی؟ 13.5. تو شاید یہ 13 کا ہوگا، یعنی پلنگ تھوڑا زیادہ. 13 بھی بڑی بات ہے جی. جاتی جولیے تو اتنا نہیں تھا، ابھی ہم بات کریں گے، لیکن یہ تھا. تو یہ اگلا ایک بیان ہے جو آپ کے سامنے رکھا گیا کہ سورماؤں میں سے کیسے کیسے لوگ تھے. اور یہ کہتے ہیں رفائم کی نسل میں سے ایک بچہ ہے، اور وہ اوج ہے بسن کا بادشاہ. اسے مان ہوگا کہ میں آیا کون مقابلہ کر سکتا ہے. اور پچھلی دفعہ میں ایک شخص کا ذکر کر رہا تھا جو ہمارے انڈیا میں کھلی ریسلر. تو 6 فٹ کا شخص میں نے پچھلی بار بھی کہا تھا، اس کے سامنے بچہ سے دکھائی دیتا.
تو وہ اتنا لمبا تو نہیں ہے جتنا یہ ہے. ٹھیک ہے جی. سو سوال کیجیے اگر ہے تو پھر ہم اگلے پوائنٹ پہ آتے ہیں کہ سورماؤں میں سے کون کون تھے قابل ذکر مشہور، تاکہ ہم جانیں کہ انہوں نے کیا کچھ کیا. ٹھیک ہے جی. یہ ساری باتیں میں کوشش کر رہا ہوں ہسٹوریکلی یا جغرافیائی یا ببلیکلی، تاکہ کوئی مس نہ ہو. کوئی یہ نہ کل کو کہے کہ جی یہ پھر آپ نے مس کیوں کیا کہ جی طوفان سے پہلے نہیں تھے تو بعد میں کیسے جیسے. ٹھیک ہے جی. سو پانچواں ہے، آپ کا سوال نہیں تو پانچواں شخص ہے جاتی جولیت، اور حوالہ ہے پہلا سیموئل اس کا 17 باب اس کی 4 سے 9 آیت، 4 سے 7 آیت. پہلا سیموئل 17 باب، یہ بڑا مشہور واقعہ ہے، یہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ویسے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پہلے بھی آپ نے پڑھا ہوگا، جو نہیں پڑھے تھے اس لیے میں نے آپ کے سامنے رکھے. بہرحال آپ نوٹ کر لیں، بعد میں پڑھ سکتے ہیں. پہلا سیموئل 17 باب 4 سے 7 آیت. اور یہ زمانہ کب ہے؟ کہتے ہیں کہ جو میں نے کیلنڈر ترتیب دیا یا تاریخیں ترتیب دی ان کے حساب سے 1085 یعنی 1085 قبل المسیح میں داؤد بادشاہ پیدا ہوا. لکھ سکتے ہیں 1085 قبل المسیح میں داؤد بادشاہ پیدا ہوا تھا، اور کہتے ہیں اس نے 17 یا 18 سال کی عمر میں جاتی جولیت سے جنگ کی تھی. تو اس حساب سے اگر 17 سال عمر گنے تو 1068، اور اگر 18 سال گنے تو 1067 میں اس نے جولیت کو شکست دی تھی اور اسے ایک پتھر مار کر ہلاک کر دیا تھا. اور پچھلے دنوں ہم بات کر رہے تھے یہاں بیٹھے کسی دوست کے ساتھ، تو بات یہ کر رہے تھے کہ ابھی آثار قدیمہ کے لوگوں نے جو چیزیں دریافت کی ہیں انہوں نے وہ ڈھانچہ بھی دریافت کیا ہے، جو پنجر ہے جولیت کا وہ بھی دریافت کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں ابھی بھی اس کے ماتھے میں وہ پتھر پھنسا ہوا ہے جو داؤد نے مارا. آثار قدیمہ والے آپ کو پتہ ہے نا نکال لیتے جو انہیں چاہیے ہوتا ہے، تو انہوں نے اس کا ڈھانچہ نکالا ہے جولیت کا، اور وہ کہتے ہیں پتھر ابھی پھنسا ہوا ہے. اور جولیت کتنا لمبا چوڑا تھا جی؟ آپ بعد میں اس حوالے میں پڑھ سکتے ہیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس کا قد جو تھا 6 ہاتھ اور 1 بالشت، یہ بالشت ہوتی ہے، یہ ایک کنستو سے، یعنی چھوٹی انگلی سے لے کر انگوٹھے تک بالشت. اور ہر یعنی میری بالشت کا سائز فرق ہوگا، شاید بھائی عدیل بیٹھے ہیں ان کی انگلی کا بالشت کا فرق ہوگا. لیکن عام جو گنا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اس انگلی سے لے کر یہ کونی تک کا جو ہے حصہ، اس کو 1.5 فٹ گنتے ہیں عام طور پر، سائز بڑا ہو چھوٹا ہو. تو جب ہم ہاتھ کہتے ہیں تو اس کا مطلب 1.5 فٹ، اور جب ہم بالشت کہتے ہیں تو عام انہوں نے ایوریج ایک نکالی ہے، اس کا مطلب ہے 9 انچ. تو اس کی بالشت تو بڑی ہوگی، ویسے بھی اس کی انگلیاں بھی زیادہ تھیں تو خیر. تو لیکن اگر ہم عام جو ایوریج ہے اس کے حساب سے گنیں تو 6 ہاتھ اور 1 بالشت کا جو مطلب ہے کہ وہ 9 فٹ اور 9 انچ لمبا تھا. 9 فٹ اور 9 انچ. تو جو ہاتھ ہے یعنی 6 فٹ لمبا قد وہ تو ویسے ہی رہے گا، لیکن بالشت چھوٹی بڑی ہو سکتی ہے. تو اگر ہم 9 انچ نہ گنیں، ہم 1 فٹ گنیں یا زیادہ گنیں، تو اس کا مطلب ہے کہ 10 فٹ یا اس سے زیادہ اس کا قد تھا. اور 10 فٹ بھی ہے ہماری شاید چھت جو ہے یہ شاید یہاں تک جائے 10 فٹ تک. ٹھیک ہے جی. سو ہم نے 5 جو ہیں سورماؤں کا ذکر کیا، جو ابھی ہم نے پڑھا تھا پیدائش کی کتاب میں کہ جو جباروں کی نسل تھی وہ سورما تھے، قدیم زمانے کے سورما. اور لکھا ہے جو بڑے نامور ہوئے ہیں، اور بھی ہو سکتے ہیں لیکن ہم نے کچھ کا بائبل میں سے اور تاریخ میں سے ذکر کیا کہ یہ جو سورما تھے یہ کون تھے. تو مساحت تورات کا جو سلسلہ ہے جاری ہے. آج ہم نے سورماؤں کے بارے میں بات کی ہے، اور اگلی بار ہم کوشش کریں گے کہ بعد کے جو حالات ہوئے طوفان سے پہلے کے وہ کیا تھے. اور ہمارے لیے جو یاد رکھنے والی بات زیادہ باقی باتوں کے ساتھ ساتھ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے رفائم کا ذکر بھی کیا ہے، اور اس سے پہلے میں نے سمیری کا ذکر کیا. اور میں نے پچھلی بار بھی ذکر کیا تھا کہ سمیری وہ لوگ تھے جو یہاں ہمارے ملک میں بھی آئے تھے آرین سے بہت سال پہلے، اور انہوں نے ہڑپے میں پہیہ ایجاد کیا تھا. انہوں نے اپنے زمانے میں ڈکشنریاں بھی بنائی تھیں. بڑے تعلیم یافتہ ترقی یافتہ لوگ ہوا کرتے تھے، اور ان کے ایک بادشاہ کا ہیرو کا ہم نے ذکر کیا، وہ ہے گلگامش. ٹھیک ہے جی. سو اپنی ہسٹری کے بارے، اپنے ملک کی ہسٹری کے بارے بھی ہمیں جاننا چاہیے، لیکن ہم مساحت تورات پڑھ رہے ہیں. تو اگلی بار ہم اس سے اگلا جو حصہ ہے دیکھیں گے کہ طوفان سے پہلے کیسے بلایا گیا بزرگ نوح کو، اور پھر کیسے اس نے 120 سال تک منادی کی.
اور پچھلی بار میں ذکر کر رہا تھا کہ مقدس پطرس رسول نے کہا کہ جب وہ منادی کر رہا تھا تو کشتی تیار ہو گئی تھی۔ ابھی بھی جو حالات ہیں دنیا کے، ابھی اومیکران آ گیا ہے وائرس، تو یسوع مسیح نے کہا تھا کہ ابن آدم کے آنے سے پہلے ایسے ہی حالات ہوں گے، لوگ بیاہ شادی کرتے ہوں گے، لوگ گھر بناتے ہوں گے، اور جیسے طوفان سے پہلے ان کو پتہ نہیں چلا اور پانی ان کو بہا کر لیا گیا تھا، ایسے ہی ابن آدم کے آنے کے وقت ہوگا۔ سو خدا ہمیں جگائے رکھے اور توفیق دے کہ ہم جاگتے رہیں اور اپنے خداوند کا استقبال کر سکیں۔ دعا سے پہلے اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ بڑی آزادی سے کر سکتے ہیں۔